اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51، یہ قرآن کی 29 سورہ ہے جس کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالی ہم سب سے اور ان سب سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ ادھر ادھر جب جاتے ہو، جب آپ چاہتے ہو کہ ہمیں نصیحت ملے، جیسے یہ سو کالڈ مسلم سے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر پورا چلیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت سارے جو ہے نا اپنے مرشد بنا لیتے ہیں، بہت سارے ایسے رہنما اور اولیاء بنا دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ساری نصیحت اور رحمت سب ان لوگوں کے پاس ہے، وہ مرشد ہی ہے جن کے تھرو جو ہے ہمیں نصیحت ملے گی، ہمیں زندگی کا جو ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم جو کامیابی چاہتے ہیں وہ ہمیں ان میں سے ملے گی۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کھل کے بیان کر رہا ہے کہ اسی میں رحمت ہے اور اسی میں نصیحت ہے۔ اب یہ سوال ہم سب سے، آپ لوگوں سے، مجھ سے، پوری جو ہے نا انسان ذات سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کے لیے بتایا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی۔ اب یہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، آپ کے گھروں میں اویلیبل ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ دوسری جگہوں پہ جا رہے ہو۔ دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ اس آیت کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے ساری چیزیں سائیڈ میں رکھیں۔ یہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ اللہ کی آیت ہے، یہ میں نے خود نہیں لکھی، یہ قرآن میں موجود ہے اور یہ قیامت تک اس کو کوئی اس آیت کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ذرا آپ دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ کیا کہا گیا ہے کہ ایک مطلب ایک پل کے لیے جب آپ مجھے سن رہے ہو تو اسی پل کے لیے آپ اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ ایک مسلم ہیں اور آپ کو جب رحمت اور نصیحت کی ضرورت پڑی تو اللہ نے آپ کے لیے ایک کتاب نازل فرمایا جس میں وہ ہر چیز موجود ہے جس سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سدھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بہت عام سی چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کے حوالے پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا فیل آتا ہے، وہ وہاں سے رسپانس کیا آتا ہے؟ رسپانس یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بالکل اچھا پڑھا نہیں ہوا، یہ مجھے کنفرم ہے، لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن کہہ دیتے ہیں ہاں بہت زبردست کتاب ہے، سچا کتاب ہے، لاریب کتاب ہے۔ آپ جتنے بھی سن رہے ہو اس میں جو میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگوں نے پڑھا نہیں ہوگا اس کتاب کو کمپلیٹلی۔ میں کمپلیٹلی کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہو یا آپ نماز میں جو صورتیں پڑھ رہے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تراویح کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کو صحیح طریقے سے معنی کے ساتھ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھا اور وہ جو اس کی میننگ آپ نے جو بھی سمجھی، ٹھیک ہے، جو بھی سمجھی، میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس کی میننگز میں کہاں پہ جو ہے نا وہ حرکت کی ہوئی ہے، بریکٹ لگا کے اپنی مقصد کی باتیں کی ہوئی ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے آپ بتائیں کہ
کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے قرآن کو پڑھا پھر سمجھا؟ پہلے تو پڑھا، اس کے بعد سمجھا، تیسرے نمبر عمل کیا؟ نیور، نہیں ایسے لوگ بہت کم ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کلیئر کٹ آیت ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ زندگی بھر کے جو بھی آپ کے صبح سے لے کے رات تک جو بھی کام ہے، اپنی زندگی کا جو بھی کارواں ہے، وہ دوسری کتابوں سے ہو رہا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہو، اچھی طریقے سے جانتے ہو. آپ پھر کہیں گے کہ میں جو ہے نا روایت کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں کسی کہانیوں اور روایت کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ دوسری روایتوں، قصے، کہانیوں کو چھوڑ کر جو لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑی، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ آپ بھول جاؤ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سائیڈ میں رکھ کر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سوچیں، اپنی انا کو، اپنی چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کے سوچیں. یہ آپ کے لیے آیت ہے، میرے لیے آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے جو آیتیں آپ کے اوپر پڑھی جا رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ پھر دوسری کتابوں کے پاس جا رہے ہو، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں فلاں کا طریقہ نہیں ہے، اس میں اس چیز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نا دوسری کہانیاں اور ہسٹری میں جانا پڑے گا، 1400 سال پہلے جانا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. اچھا اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کو قرآن سے نہیں معلوم ہو رہا، وہ آپ کو ان کتابوں سے معلوم ہو رہا ہے جن کتابوں کی وجہ سے آج معاشرے میں 70 سے زیادہ فرقے بن گئے ہیں. وہ کتابیں جن کتابوں کو آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، شیعہ سنی پہ لگا رہا ہے، سنی شیعہ پہ لگا رہا ہے، وہ ہر فرقے، دیوبندی سب الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ غلط ہو، ہم اس پہ صحیح ہے، یہ آپ کی حدیث، یہ آپ کی روایت غلط ہے، اس حدیث میں، اس روایت میں ہم صحیح ہیں. مطلب یہ جو ٹگ آف وار، جو رسہ کشی ہے جو ہو رہی ہے سب کے بیچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں، ان کے علماء کے بیچ میں، کیا اس کی طرف آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے، اس میں اختلاف اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے ہی نہیں. یہ ساری کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، ایک آیت ہے کہ اگر یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آتا، نازل نہیں ہوتا، تو اس میں آپ بہت سارے اختلاف پاتے ہیں. اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. آپ کو اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ آپ نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا. ہاں اختلاف وہاں پہ آتا ہے جب لوگوں کی ہاتھوں کی کتاب لکھی ہوئی پہ آپ ایمان لاتے ہو. اللہ نے کہا ہے کہ ایمان لائیں میرے کتاب پہ، آپ ایمان لا رہے ہیں لوگوں کے لکھے ہوئے کتابوں پہ، تو ظاہر سی بات ہے تو اختلاف تو ہونا ہے. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. جب آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آپ صرف اس کو اس لیے پڑھیں گے کہ ناظرہ کرنے سے، پڑھنے سے آپ کو ثواب ہو رہا ہے، اور اس میں جو اسینس ہے، اس کی جو روح ہے، وہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے مولوی حضرات کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آپ کو سمجھائے. ساتھ ہی ساتھ آپ دوسری کتابیں وہ بھی نہیں پڑھتے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کتنے لوگوں کو روایت کی کتاب یاد ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کتابیں کتنی ہیں، حدیثوں کی کتابیں کتنی ہیں، فقہ کی کتابیں کتنی ہیں، کون کون سے امام ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ زندگی اتنی سپیڈ میں گزر رہی ہے، زندگی کے حاصلات جو ہمارے نفس کے خواہشات ہیں، ضرورت کی بات نہیں کر رہا میں، خواہشوں کی بات کر رہا ہوں، ان نفس کی خواہشات کے پیچھے ہم اتنے تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ جو 20-25 سال ہیں وہ جب گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہماری جو ہمارا پورا جسم ہے، ہماری صحت ہمیں ساتھ نہیں دیتا، اور ہم جا کے جو ہے نا وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اس چیز کی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو پڑھیں جو ہمارے لیے نصیحت کی طرح اور رحمت کی طرح نازل کیا گیا ہے. تو افسوس کر کر کے جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہوں جب سے میری جو وابستگی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ میرا جو مرشد ہے وہ جو صحیح راہ دکھاتا ہے، وہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن کو کیا ہوا ہے، اس کتاب کو کیا ہوا ہے. تب سے لے کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. خوشی تو اس بات کی ہے کہ میں جڑ گیا ہوں اس کے ساتھ، اور اللہ کا بہت کرم ہے، اور میں بڑا خوش ہوں
کہ مجھے جو ہے زندگی میں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. تو میں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو بھی پلرس آف اسلام یا جو عبادات ہیں اللہ نے جو ہم پہ فرض کیا ہوا ہے، جو ہم پہ لکھا ہوا ہے، وہ جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہ ڈائریکٹ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں کتاب کی طرف، دوسری کتابوں کی طرف. وہ ساری کتابیں جن کی بھی طرف آپ جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. میں مانتا ہوں اس میں بہت ساری اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میرا کوئی اس چیز سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جہاں پہ وہ چیزیں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں اور آپ میں جو ہے نا وہ تفرقہ پیدا کرتی ہے، تو وہ اس چیز کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہمیں دیکھا جائے زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جن کوڈس آف لائف کی ضرورت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تقریباً ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ کوڈس آف لائف جو ہے ہماری، اس میں جن بھی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ جب ہمیں مل رہی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر جائیں، ادھر جائیں، اس کے پاس جائیں، وہ کتابیں نکالیں، پھر وہ کتاب لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب، پھر اس میں اختلاف، پھر اس کے بعد اولیاء جو ہیں ہمارے جو بزرگان دین، اب انہوں نے الگ کتابیں لکھی، پھر اس میں چلے جائیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ معجزات کر رہے ہیں، وہ غیب کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ ہمیں غیب کا علم بتا رہے ہیں، لوگ ہمیں معجزے کر کے دکھا رہے ہیں، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، اتنے بڑے معجزے اللہ نے صرف عیسیٰ کو دیا. لیکن یہاں پہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ان کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگوں جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، ان کو پر لگے ہوئے ہیں براق کی طرح. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بار بار میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو دیکھیں، اور یہ میں ہر لیکچر میں اس قسم کی آیتیں لے کے آتا ہوں. آپ پہلے لیکچر سے دیکھتے جائیں، ساری آیتیں تقریباً جو میجارٹی میں آیتیں ہیں جو میں جو ہے نا سلیکٹ کرتا ہوں وہ اسی کتاب کی عظمت پہ. کوئی شک نہیں ہے کہ میں کیا بولوں گا اس کتاب کی عظمت کے بارے میں، لیکن عظمت کیا کہ یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، قرآن خود بول رہا ہے کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہے، سوچیں تو صحیح. یکفیہم کا مطلب ان کے لیے کافی نہیں ہے. اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا، ہم نے جو نازل کیا، علیک الکتاب، تمہارے اوپر کتاب، یتلا علیہم، جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، ہم سب کے اوپر پڑھی جاتی ہے. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں لرحمت، اس میں رحمت ہے، وذکر، نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، کس قوم کے لیے؟ وہ لوگ، ان لوگوں جو مومن ہیں. تو اس سے زیادہ کلیئر کٹ. اور مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا مشکل ہے قرآن کو سمجھنا، اللہ معافی دے ہم سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، لیکن یہ بار بار قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سمپل طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. اب اس میں کیا فلسفی آپ کو نظر آئے گی؟ آپ دیکھیں، پڑھیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے. بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب اس میں کون سی فلسفی ہے؟ سمپل سی بات کی ہوئی ہے. آپ ڈر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو نہیں ایسے گناہ ہو جائے گا، یہ ہو، کیونکہ آپ کے بچپن سے فیڈنگ کی ہوئی ہے. اب وہ فیڈنگ جو کی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ٹائم تو لگے گا. وہ جو ٹائم ہے جو آپ کو وہ جو اندر میں آپ کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، جو میں کہتا ہوں نا سن کے بچپن سے آپ سن ہو گئے ہو، تو اس سن ہونے سے نکلیں اور اپنا مرشد اور جو صراط مستقیم ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہی مرشد ہے آپ کا، یہی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے. باقی آپ کتاب اپنی دلچسپی کے لیے پڑھیں، اچھی بات ہے، ہسٹری کے لیے پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن جب ایمان، نصیحت اور رحمت کی بات آئے گی تو اس کتاب سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. جی تو کوئک ریویو کر لیتے ہیں. لیسن جو ہمارا پچھلا لیسن تھا 16 نمبر، اس میں ہم پڑھ رہے تھے جملہ اسمیہ. الحمدللہ ہم جملے کی طرف اب آ گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جملے اسٹارٹ ہو گئے ہیں، تو آپ اب قرآن کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ابھی اسٹارٹ
کریں, آپ اپنی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا جملے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو جملہ اسمیہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, عربی جملہ میں زبان میں یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا. جو بھی جملہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا وہ اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے, اور جو بھی جو ہے نا کس کے ساتھ شروع ہوگا, فعل کے ساتھ شروع ہوگا, ورب کے ساتھ شروع ہوگا, اس کو ہم جو ہے نا جملہ فعل کہیں گے, فعلیہ جملہ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن جملہ تب جملہ بنتا ہے کسی بھی زبان میں ہو جب اس سے کمپلیٹ سینس نکلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا ہوا ہے, حامد سچا ہے, تو یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے, یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے جس سے آپ کو پورا سینس مل رہا ہے کہ حامد ایک سچا ہے. یہاں پہ حامد جو ہے وہ اسم ہے, آپ کے سامنے ہے. اب سچا ہے یہ, اب کیونکہ آپ عربی پڑھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کو ہر جو لفظ ہے جو مفرد ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ کو مفرد کہیں گے, اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے, اسم کی کون سی قسم ہے, کیا یہ جو ہے نا اس میں جیسے سچا لکھا ہوا ہے تو وہ سچا کون سی قسم ہے, تو یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ ایک صفت ہے. اچھا, اب جب ہم عربی میں آئیں گے تو اس میں جو ہے نا یہ آپ کو حامد کی صفت بتائی جا رہی ہے نا, تو جب عبادت میں اس میں عربی میں آئیں گے تو اس میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ہے کا کوئی بھی جملہ ہے یا ہیں کا کوئی اس میں عربی میں نہیں ہے. عربی ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کرتا ہے حامدن صادقن. اب حامدن صادقن اس کا مطلب اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو حامد سچا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, جملہ اس میں ہمیں جو پہلی قسم تھی وہ ہم وسط کی پہلی جو ہم کر رہے ہیں, حامد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے, یہ ایک اسم ہے اور یہ معرفہ ہے. صادقن ایک اسم ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں پہ نکرہ ہے, آپ دیکھ رہے ہو, تو نکرہ پلس معرفہ پلس نکرہ مل کے کیا بنے گا, جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, تو اب جملہ اسمیہ سے آگے کیسے ہے, جملہ اسمیہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے اجزاء کیا ہے, حامد سچا ہے, حامد ہو گیا مبتدا, سچا ہو گئی خبر. ٹھیک ہے, اب مبتدا خبر عربی میں کیا کہیں گے, مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنے گا. اب مبتدا جو ہے اور خبر کے اصول ہمیں پڑھنے پڑیں گے, میں نے آپ کو پڑھایا تھا. ظاہر سی بات ہے اس کو اصول جب ہم ذہن میں رکھ لیں گے اس کے بعد ہی ہم صحیح طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ جملے بنا پائیں گے. اب آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو یہ اعراب پڑھے تھے, ہم نے جو یہ جو ہے نا وسعت جنس عدد جو بھی پڑھے تھے وہ یہاں پہ کیوں کیسے کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں مبتدا اور خبر کے اصول. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا, حامد معرفہ ہے, اور خبر عموماً نکرہ آئے گی, صادقن نکرہ ہے. یہ کلیئر ہو گئی وسعت کا پہلو, کیونکہ 4 پہلو ہوتے ہیں, وسعت کا پہلو کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں اعراب کی طرف. اچھا, اعراب دونوں کے مرفوع ہوں گے, دیکھیں حامدن بھی مرفوع ہے, ٹھیک ہے, صادقن بھی مرفوع ہے, جنس دونوں کی ایک جیسی ہوگی. یہ بھی جو ہے نا جنس کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں مذکر ہے, صادقن بھی مذکر ہے. ساتھ اب عدد بھی دونوں کے ایک جیسے ہی ہوں گے, اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے عدد جو ہیں وہ ایک یہاں پہ واحد ہے اس میں بھی واحد, تو مبتدا اگر واحد ہوگا تو اس کی خبر بھی واحد ہی آئے گی. اعراب بھی مبتدا اور خبر کے دونوں کے مرفوع ہوں گے, جیسے آپ کے سامنے اگزامپل لگا ہوا ہے حامدن صادقن. اب جلدی سے کچھ جملے بنا دیتے ہیں. جیسے پہلا جملہ ہے حامد سچا ہے, حامدن صادقن. اب حامد کیا ہے, مبتدا معرفہ ہے, صادقن نکرہ ہے. حامد اور زید سچے ہیں. اب یہاں پہ مبتدا جو ہیں وہ 2 ہیں, حامدن و زیدن, ٹھیک ہے, دونوں مرفوع ہیں. اب صادقانی کیونکہ 2 ہیں تو صادقانی. اب صادقانی مجھے بتائیں, آپ سوچیں کہ مرفوع ہے, نصب ہے یا جر ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی مثنیٰ کی بات آئے گی تو وہ صادقانی اس کے لفظ جو ہے اس کے ساؤنڈ سے جائیں گے, صادقانی مرفوع ہے. تیسرا جملہ ہے حامد زید اور محمود سچے ہیں, حامدن و زیدن و محمودن. اب یہ تینوں جو ہیں یہ مبتدا ہیں, صادقونہ یہ ان کی خبر ہے. اب صادقونہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے یہ بھی مرفوع ہے, کونا کا ساؤنڈ اونا کا ساؤنڈ آ رہا ہے. بالکل یہ مذکر ہو گیا. اب مونس پہ بات کریں گے. فاطمہ سچی ہے, فاطمہ تو صادقتن,
ٹھیک ہے. فاطمہ اور مریم سچی ہیں. فاطمہ تو و مریم صادقتانی. فاطمہ مریم اور زینب سچی ہیں. فاطمہ تو و مریم و زینب صادقاتن. یاد آ گیا صادقاتن. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی جو ہے نا مرفوع ہے کیونکہ یہ اس میں مؤنث کے جو آ رہے تھے نا جمع, اس میں بھی آتن کا ساؤنڈ تھا, یاد ہوگا آپ کو. تو یہ بھی مرفوع ہے. اس کا نصب اور اس کا جر جو ہے آتن ہے, صادقاتن. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھنی چیزیں. تو میں یہ ایک چیز جو ہم اس کو ریپیٹ کر رہے تھے, ریپیٹ کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی جو بھی اس میں مس ہو گیا تھا تو وہ کوشش کریں گے تو ہم اس کو کور کرنے کی جو ہے نا کوشش میں کر رہا تھا. اور جو بھی سوال ہو تو ضرور مجھ سے آپ سوال کیجئے گا. اور اگر یہ کمپلیٹلی آپ نے نہیں دیکھا تو پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں, اس میں یہ ساری آپ کو یہ جو بھی میں نے مشق کروائی ہے وہ ڈیٹیل میں نے سمجھائی ہوئی ہے. یہاں پہ تو میں نے شارٹ کٹ میں آپ سے یہ بات کی تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سمجھ آئے, لیکن اس میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف. تو آج کا سبق جو ہے وہ ہے لیسن نمبر 17, جملہ اسمیہ میں ضمائر کا استعمال. اب پہلے ہم نے کیا استعمال کیا تھا, نیمز کیے تھے نا, جو اسم تھے ڈائریکٹ مرفوع تھے, جیسے حامد, فاطمہ, محمود, یہ جو بھی زینب, جو بھی میں نے استعمال کیے تھے وہ سارے کیا تھے, وہ سارے جو ہے نا اسم تھے, اسم علم جسے ہم کہہ رہے تھے. اب ضمیر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا ضمیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ استعمال ہوگا, مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوگا. اور جو نام ہے, کوئی بھی نام جب میں استعمال کر رہا تھا, حامد, یا میں کہہ رہا تھا حامدن, فاطمہ تو, زینب, محمودن, اب ان کی جگہ پہ ان کے جو ضمائر ہیں جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں وہ استعمال ہوں گے. اردو اور انگریزی میں بھی ہوتے ہیں, نیچے میں نے لکھا ہوا ہے, آپ کو ذرا یہ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کی کلیئرنس کے لیے میں نے, کیونکہ یہ عربی زبان ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس اردو میں سمجھنے کے لیے میں نے یہ سارا ایگزامپل دیا ہوا ہے. اب میں یہ جو ریڈ کلر میں لکھا وہ جا رہا ہے, وہاں پہ وہ جو ہے یہ ضمیر ہے. یہ کھیل رہے تھے, یہ ضمیر. تم بھاگ رہے ہو, میں لکھ رہا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اسی کو میں جب انگلش میں لے کے جاؤں گا, ہی از گوئنگ, اب ہی, دے ور پلئنگ, یو آر رننگ, آئی ایم رائٹنگ, وی آر واچنگ. اب یہ سارے جو ہے جن کو میں نے انگلش ریڈ کلر دیا ہوا ہے, ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں, اب وہ آپ سارے ضمائر ہیں. اب اردو اور انگریزی میں جو ہے نا کچھ ضمائر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جیسے ہی, شی, اٹ, دے, آئے, وی, یہ انگلش میں ہو گئے, وہ, یہ, تم, میں. تو لیکن عربی جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن اس کی وسعت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو وہ عربی زبان کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا تاکہ جو قرآن جو ہے اس زبان میں ہے, کیونکہ اس کی جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے. اب آپ جب دیکھیں گے نا ضمائر کو, آپ کو یقین کریں بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ ہم اردو اور انگریزی میں تو ایک کے لیے, تم کے لیے کیا کرتے ہیں استعمال, تم اور یو, لیکن زمین میں جو عربی میں استعمال کرتے ہیں نا وہ بہت زبردست ہے, ہر کسی کے لیے الگ ہوگا. اب ابھی آپ کو میں چارٹ دکھاؤں گا, ہم چارٹ پہ بات کریں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اردو اور انگریزی میں کہیں پہ بھی مثنیٰ نہیں ہے, دو چیزیں نہیں ہیں, یا واحدیں ہیں جمائیں. اس میں مثنیٰ کے لیے بھی مطلب دو چیزیں کے لیے بھی ضمائر الگ ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ سارے ضمائر میں نے لکھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں حالت رفع, یہ چارٹ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ میں جو ترکیب ہے اس میں یہ ہے کہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ بناتا ہے. اب مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگا. باقی جو دوسرے تین پہلو ہیں وہ سے مطابقت آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں میں تو مطابقت ہوگی اور اعراب دونوں کا رفع میں ہوگا. اب آج جو ہے نا وہ عربی میں استعمال ہونے والے یہ جو ضمائر ہیں یہ بھی, ان کی بھی حالت الگ الگ ہوتی ہے نا, ان کی بھی اعرابی حالتیں ہیں. اب ہم کیونکہ مبتدا ہمیشہ رفع اس میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ, اس لیے ہم آج جو ضمائر کی جو ہوگا قسم وہ بھی رفع والا ہوگا. ٹھیک ہے, رفع میں کریں گے تاکہ جو بھی ہمارا مبتدا ہو وہ معرفہ ہو. ہمارے ضمائر جو بھی یہاں پہ آپ کے سامنے وہ سارے رفع اور
معرفہ کی حالت میں. اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ ذرا چارٹ کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا ہے بھی ہے. اس چارٹ کو آپ لائٹ نہ لیجئے گا کیونکہ یہی چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی. اب دیکھیں اب یہ چارٹ ہے, اس پہ میں نے کیا کیا ہے, واحد مثنی اور جمع تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ مذکر مونس دونوں کے لیے الگ ہیں ضمائر, جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں انگلش میں ایسا نہیں ہے اور اردو میں بھی ایسا نہیں ہے, لیکن عربی میں ایسا ہے کہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے الگ الگ ضمائر ہیں. اور یہاں پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کے متعلق بات ہوتی ہے, وہ غائب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک حاضر ہوتا ہے جو سامنے والا, اور متکلم ہوتا ہے فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے. مطلب فرسٹ پرسن وہ ہے جو بات کر رہا ہے, سیکنڈ پرسن وہ ہے جو جس سے بات ہو رہی ہے, تھرڈ پرسن وہ ہے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے. وہ غائب بھی ہو سکتا ہے, وہ وہیں پہ بھی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب دونوں میں ہم کیا کریں گے, جیسے میں آپ کو بتاؤں, ہوا واحد مطلب مذکر کے لیے ہوا, مثنی کے لیے ہما, جمع کے لیے ہم, ٹھیک ہے. یہ غائب کے لیے تیسرے. اب مونس میں کیسا ہوگا, ہیا واحد کے لیے, ہما مثنی کے لیے, ہننا جمع کے لیے. اگر ہم کسی عورتوں کی بات کریں گے, بہت ساری عورتوں کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہننا. بہت سارے مردوں کی بات کریں گے تو وہ ہوں گے ہم. مثنی میں دونوں سیم ہیں, وہ جو آپ کو جملے سے اس کے جو کانٹیکسٹ ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جملے میں ہما جو یوز کیا ہوا ہے وہ مذکر کے لیے یا مونس کے لیے. اور اگر ہم ایک واحد مونس کی بات کریں گے تو ہیا, اور اگر مذکر کی بات کریں گے تو ہوا. بالکل اسی طرح یو. اب یو اگر مذکر ہوگا, تم اگر مذکر ہے تو انتا, انتما دو مذکر, انتم بہت سارے مذکر. مونس انتی مطلب تم ایک, انتما سیم ہے جیسے مثنی دونوں دو کے لیے ہوا. انتنا, انتنا یہ بہت سارے, تم بہت سارے, مطلب اگر سامنے بہت ساری عورتیں ہیں ان سے آپ مخاطب ہو تو یہ بہت انتنا ہوگا. اچھا, فرسٹ پرسن مونس مذکر دونوں کے لیے ہوگا انا, اور سب کے لیے ہوگا, ہم سب کے لیے ہوگا نحنو. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ چارٹ ایسے ہو, اب اس کو ایسے پڑھنا ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. اب یہ آپ کو جو ہے نا یہ بار بار پڑھ کے آپ کو رٹنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہے تو اس میں کون سا ضمائر لگے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر سنگل واحد جو ہے نا وہ مذکر ہے واحد, کون سا والا, حاضر والا جس سے آپ بات کر رہے ہو تم, تو اس کا انت ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت سارے لوگوں کے لیے غائب ہم. تو میں ابھی آپ کو پریشان نہیں ہو, یہ آپ یاد کریں گے, پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا اور آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف ابھی آپ کو یہ 14 جو ضمائر ہیں یہ تھوڑے مشکل لگیں گے, لیکن پریکٹس اور یاد کرنے کے بعد آپ چیمپئن بن جائیں گے. تو یہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ ہر چیز کی دیکھیں نا پریکٹس ہوتی ہے. اگر آپ اچھی پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں آپ سے تھوڑی جائیں گی کہیں. تو ایک بار آپ پریکٹس کرتے تھے, ہوا ہما ہم, یہ سے یاد کرنا ہے, ہوا ہوا ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو, ہوا ہوا ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انت انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. اب آپ نے دیکھا میں نے کتنی اسپیڈ میں یہ پڑھا ہے. آپ کوشش کریں اس کو, جب آپ اسپیڈ میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت جو ہے نا یاد ہو جائے گا. ابھی میں کیا کروں گا, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو جو ہے نا یہ یاد کریں, اسپیڈ میں پڑھیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. اب ہم اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے میں آپ کو ابھی یہ کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں آپ کے سامنے, جیسے میں نے بتایا حامد سچا ہے تو حامدن صادقن تھا. اب حامدن زاہد, حامد ایک ہے تو ہوا صادقن. دیکھا کیسے استعمال ہو گیا, کوئی ٹینشن کی بات ہے. حامد کو ہٹاؤ, ہوا لکھ دو. اب حامد اور زید سچے دو ہیں, ہما صادقانی, سمپل. حامد زید اور محمود سچے ہیں, یہاں پہ 3 ہیں تو ہم کیا کر رہے تھے, ہم صادقون, کیونکہ بہت سارے ہیں تو ہم لگا دیا. تینوں جو ہیں مذکر والے ہیں. اب فاطمہ نیچے آپ دیکھ رہے ہو, یہ کون سے ہیں, مونس. فاطمہ سچی ہے, ہیا صادقاتن,
हिया सादिकतुन, वो सच्ची है, फातिमा सच्ची है, फातिमा और मरियम सच्ची है। हुमा सादिकतानी, हुमा सादिकतानी, अब ये पता चल गया कि सादिकतानु हुमा कह रहा है तो ये दोनों फीमेल होंगी। फातिमा मरियम जैनब सच्ची हैं। अब देखें हुन्ना सादिकातुन, क्लियर हो गया आपके सामने। देखें कितना इजी है कि आप कोई भी लफ्ज़ उठाएं उसको आप क्या करें, मिसाल के तौर मुस्लिम, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, फिर चलते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लफ्ज़ है, मैं कहूँगा इसको आप घुमाएं इस पूरे चार्ट में। मैं कैसे घुमाता हूँ, हुआ मुस्लिमुन, वाहिद से स्टार्ट कर रहा हूँ, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हिया मुस्लिमतुन, हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन, ठीक है। अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। कितना सिंपल है ये, आपसे समझी मेरी बात? या अगर आपने नहीं समझी तो इसको थोड़ा रिवर्स करके फिर सुने। मैंने क्या किया, एक लफ्ज उठाया, ठीक है, उसको इस पूरे चार्ट में घुमाया मैंने। आपने देखा एक लफ्ज उठाया, कौन सा लफ्ज था, मुस्लिमुन, तो इसको मैंने पूरे चार्ट में चलाया, एक एक ज़मायर के साथ वो मुस्लिमुन लफ्ज लगाया। जहाँ पे उसको वाहिद मुज़क्कर पे करना था मैंने वाहिद मुज़क्कर पे किया, जहाँ पे मुसन्ना पे करना था मैंने मुसन्ना किया, जहाँ पे जमा के लिए करना था मैंने जमा किया। ऐसे ही मुअन्निस, फिर मुसन्ना, मुज़क्कर, जमा, फिर मैंने क्या किया, वाहिद हाजिर का भी, वो भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह मैंने नहनु तक सारा किया। अगर ये समझ में आए तो उसको बार बार देखिए, समझ में आएगा। अच्छा, ये अब तीसरी चीज़ करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो सोचा तो वो भी आपको क्लियर कर दूं। देखें यहाँ पे लिखा है फातिमा और हामिद सच्चे हैं। अब ये फातिमा भी हैं, हामिद भी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा बताया कि आपको इसमें जिन्स का जो है ना वो भी मुताबिकत सेम होगी। अब यहाँ पे जिन्स जो है दोनों अलग है, फातिमा भी है, हामिद भी है। तो आप क्या करेंगे, ये अरबी का कानून है, पूरा कुरान में ऐसे कानून है कि जब अल्लाह जब मुखातिब होता है तो वो मर्दों से मुखातिब हो रहा है। यहाँ पे स्पेशली औरतों को मुखातिब किया हुआ है, तो या अय्युहन निसा भी कहा हुआ है, या तो उसको डायरेक्ट निसा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसमें हमें कोई परेशान नहीं होला। लेकिन जब भी जो बात की हुई है डायरेक्ट अगर इंसान मर्दों से की हुई है तो मर्दों के को जो भी हुक्म दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिक औरतों को भी वो हुक्म आ जाते हैं। तो अब फातिमा और हामिद सच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ही सीगा कौन सा लगेगा, ये आप जहन में रख लें, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वही मुज़क्कर वाला लगेगा, चाहे फातिमा और हामिद सच्चे हैं लेकिन मुज़क्कर वाला लगेगा। फातिमा तू व हामिदुन सादिकानी वही लगा, जैसे आपने देखा ना उस वाला मुसन्ना लगा मुज़क्कर वाला, हालांकि फातिमा है। अब देखिए फातिमा, ज़ैनब और हामिद, अब दो फातिमा एक हामिद हो गया। फिर भी फातिमा तू व ज़ैनबू व हामिदुन सादिकूना कौन सा लगा, वही मुज़क्कर वाला लगा, और जमा का सादिकूना। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको ज़मायर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, फातिमा और हामिद सच्चे हैं, हुमा सादिकानी, सिंपल। फातिमा ज़ैनब हामिद सच्चे हैं, हुम सादिकूना, कोई इसमें मसला नहीं है। बड़ा इजी आपको लगा होगा ये। बस मुश्किल उनको लगता है जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक लैंग्वेज है, वो भी अल्लाह ने इस लैंग्वेज को जो है ना वो चुना है हम सब के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस लैंग्वेज को समझें, पढ़ें और उसको इस पर ग्रिप हासिल करें ताकि कोई हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। तो आपको भी क्या करना है, ये सारे जो भी ज़मायर हैं, क्योंकि ये जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे ना तो आगे जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी। इसलिए आप ये जहन में ये चीज़ रख दें कि इम्पॉसिबल है कि इनको याद करने के सिवा आप आगे जाएं। तो आपने
جیسے میں نے اب آپ کو بتایا تھا کہ جملہ میں پہلا تھا علم، علم میں نام آ رہے تھے تو اس کے ہم نے جملے بنائے. پھر یہ دوسرا آ گیا ضمائر، ہم نے ضمائر کی بنائے. پھر ہم اشارے کے بنائیں گے، جیسے میں نے بتایا ذالکل، ذالکا، ہاذا، ہاذ، یہ سارے ہم بنائیں گے. اس کے بعد یہ سارے الف لام والے بھی بنیں گے جملے، یہ سارے بنیں گے. لیکن آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، جو بھی میں سکھاتا جا رہا ہوں، جو بھی سمجھاتا جا رہا ہوں، اس کو یاد کرنا ہے آپ کو. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو یہ بڑا آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یہ بڑی مشکل ہے عربی. ٹھیک ہے، تو اس کو ضمائر کو آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے ضمائر ہے کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سارے، اس کو آپ بار بار دیکھیں، یہ ضمائر ہیں آپ کے سامنے، آپ کو یاد کرنا ہے. ایک ایک چیز آپ کو یاد کرنی ہے اور یاد کر کے اس کو اپنے لینگویج میں ٹرانسفر کر کے آپ کو سمجھنا ہے کہ انت اچھا یو کے لیے ہے، انتما دو کے لیے، انتم سب کے لیے. تو یہ سب کون ہے؟ وہ تو یو والے نا، تم سب مرد، تم سب عورتیں ہوگا انتنا، تم سب مرد، ہم غائب والے، تم سب عورتیں غائب والی ہننا، ہم سب نحنو، میں صرف اکیلا انا، انتی ایک تم عورت، انتما دو عورتیں. تو یہ آپ کو جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کافی ہو گیا آپ کے لیے، تو اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے پریکٹس کریں بار بار. جو بھی پریشانی ہوتی ہیں آپ مجھے جو ہے نا وہ کمنٹ کریں، میں جو ہے نا آپ کو جو بھی کر پاؤں گا، جو بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، میں ضرور آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا رپلائی بھی کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سلائیڈیں بھی دوں. اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو ضرور یہ سلائیڈیں بھی دوں گا. لیکن آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. جب پریکٹس ہوگی تو اس کے بعد ہی جو ہے نا آپ صحیح طریقے سے اس پہ کمانڈ آپ کی آئے گی. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آگے چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.